الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب فرمایا تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ نائب۔ قالوا تو فرشتوں نے عرض کی اتجعل کیا آپ بنائیں گے فیہا اس زمین میں من ایسی مخلوق کو یفسد فیہا جو اس میں فساد کرے گی ویسفک الدماء اور بہائے گی خون ونحن اور ہم نسبح بحمدک تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ ونقدس لک اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال تو اللہ نے فرمایا انی بے شک میں اعلم زیادہ جاننے والا ہوں ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے 34 تک۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تخلیق کے حوالے سے تفصیلات ذکر فرمائی ہیں اور خاکہ بیان فرمایا ان حالات کا کہ جن حالات میں یہ سارا معاملہ ہوا۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائے آفرینش سے پہلے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، زمین آسمان پہاڑ دریا سمندر ندی نالے جتنی بھی زمین مخلوقات زمین آسمان اور اس کے درمیان زمین سے نیچے آسمان سے اوپر جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تخلیق پہلے فرمائی۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمایا، پھر اس کے بعد جنات کو اللہ نے تخلیق فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تخلیق کا ارادہ فرما لیا۔ یعنی انسانوں کو دنیا میں یا زمین پر بھیجنے سے تقریباً 2000 برس قبل اللہ نے اس زمین کے اوپر جنات کو آباد فرمایا تھا۔ پھر جب اللہ کا ارادہ ہوا کہ اب ہم نے اس روئے ارضی پر انسانوں کو پیدا کر کے بھیجنا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے جنات سے اس زمین کو خالی کروایا۔ یعنی وہ آئے جو کہ شرارتی تھے، جنات میں شر غالب ہے، انہوں نے خوب شرارتیں کی، لڑائی جھگڑے کیے، دنگا فساد کیے، تو بس آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے ان پر کچھ کوڑے برسائے فرشتوں کے ذریعے، ان کو زمین سے بھگایا، کوئی پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے، کوئی صحراؤں کی طرف، کوئی سمندروں کی طرف، تو زمین کو خالی کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا کہ اب ہم نے اس زمین یعنی انسان کو پیدا کرنا ہے۔ اور اس میں بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ بالکل آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کن سے ایک نور خنک روشنی جسے کہتے وجود میں آئی سب سے پہلے، پھر اس کے اندر مختلف تغیرات ہوئے۔ اس میں پہلے انتہائی ٹھنڈک تھی، پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد اس میں حرارت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے اندر کانتا رتقن ففتقناہما اس کو ہم نے پھاڑا، اس کو کھولا، پھر اس کے اندر آگ کی کیفیت بنتی ہے، اس کے اندر لپٹ پیدا ہوتی ہے، تو آگ کے لپٹ سے جنات کو پیدا کر دیا، نور سے فرشتوں کو پیدا کر دیا، اور جلنے سے جو راکھ بنی زمین پر آئی، اس سے زمین بنی، پہاڑ بنے۔ تو یہ سارا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے مخلوقات کی تخلیق کا تغیر، یعنی پہلے ایک چیز ہے، اس سے دوسری چیز بنی، اس سے تیسری چیز بنی، اس سے چوتھی چیز، اس طریقے سے یہ کائنات ساری ہمارے سامنے آ گئی۔ ایک تو یہ ہے جو چیز ہمارے سامنے ہے، اور ایک ہے وہ اللہ کا امر جو ان تمام تغیرات کے پیچھے کار فرما ہے کہ جب تک اللہ کا امر نہ ہوتا کوئی تبدیلی نہ آتی۔ اب ہوا کیا، جیسے ہمارے ہاں کمیونسٹ یا کمیونزم ایک فرقہ، ایک نظریہ، ایک سوچ موجود ہے کہ جو خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ مادہ وجود میں آیا، پھر اس مادے سے آگے مختلف اشیاء بنی ہیں۔ اب ہماری تعبیر اور یہ تعبیر بظاہر فرق نہیں ہے۔ فرق کہاں سے لگا کہ انہوں نے صرف تغیر کو دیکھا کہ پہلے ایک چیز ہے، پھر دو ہو گئیں، پھر تین ہو گئیں، انہوں نے اسی کو ہی اصل مانا
اصل اس کے پیچھے جو اللہ کا امر تھا اس تک وہ نہ پہنچ سکے. کیونکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ تو یہی ہے، اذا اراد شیئا ان یقول لہ، کہ جب اللہ کسی بھی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اس کے لیے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. تو اصل تو امر اللہ کا ہے، تغیرات تو بعد میں ہیں. تو جن کی نگاہ صرف تغیر تک پہنچی، اس کے پیچھے اللہ کے امر کو نہیں جانا، تو وہ اسی کو اصل سمجھ کر گمراہی کی طرف چلے گئے. تو اتنی بات تو ہے کہ اشیاء کے تغیر سے ہی، جیسے ہم بیج ہے اس کو ڈالتے ہیں زمین میں، وہ گویا مٹی بن جاتا ہے، نئی شکل ملی. پھر مٹی سے وہ ایک کومپل بنتی ہے، نئی شکل بنی. پھر کومپل سے آگے پھول بنتا ہے، نئی شکل ملی. پھول سے آگے پھل لگتا ہے، نئی شکل مل گئی. تو تغیرات تو ہر چیز میں ہوتے ہیں. تو بعض کی نگاہ فقط تغیر پہ ہے، لہٰذا وہ اسی کو اصل سمجھ بیٹھا. جبکہ ہمارے نزدیک تو کیا ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کے امر کے بغیر اپنی شاخ سے نہیں گر سکتا، چاہے جائے کہ اتنا بڑا نظام خود بخود چلے، نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے امر اور ارادے سے کائنات کو تخلیق فرما دیا. اور پھر اس کے بعد فرشتے پہلے پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ نے کچھ تدبیریں ان کے حوالے کی. پھر اسی طرح جنات کی تخلیق ہوتی ہے، ان کو اللہ نے زمین پہ آباد کیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اب انسانوں کو پیدا کیا جائے. تو یہ یہاں اسی واقعے کا ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو وہ وقت جب کہا تھا رب کا، اے پیغمبر آپ کے رب نے کس کو کہا تھا؟ للملائکہ، فرشتوں سے. مختصر سا واقعہ ذہن میں رکھ کے پھر ہم ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں زمین میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. ظاہر ہے یہ ایک اونچا منصب ہے، نائب جو اصل کے بعد جس کا درجہ ہوتا ہے. تو گویا اللہ الوہیت ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ جس سے اوپر مرتبہ ہی کوئی نہیں. الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ، نہ اللہ سے پہلے کچھ نہ اللہ کے بعد کچھ، اللہ ہی اللہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو مرتبہ ہے وہ ہے خلافت، کہ اللہ کا جو نائب ہوگا، بڑا اونچا منصب ہے. تو اللہ نے جب فرمایا نا کہ میں اپنا خلیفہ نائب بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کہا آپ زمین پہ نائب بھیجیں گے؟ تو فوراً ان کے ذہن میں ایک بات آئی جو انہوں نے مشاہدہ کیا ہوا تھا کہ اس زمین پر پہلے جنات گئے، انہوں نے جو شرارتیں کیں، جو خون ریزیاں کیں، جو وہاں پر فساد برپا کیے، تو یہ بھی جب اس زمین میں جائے گا تو لا محالہ یہ بھی وہی کام کرے گا، دنگا فساد کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، خون ریزی کرے گا. تو ہم ہیں، اگر ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کے تابع دار، فرما بردار، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ذرہ برابر. یعنی جس مقصد کے لیے جو فرشتہ پیدا ہو گیا، اب قیامت تک اس نے وہ مقصد پورا کرنا ہے، اس میں نہ کی تو گنجائش ہی نہیں. ان کے فطرت میں ہی نہ کی گنجائش نہیں رکھی اللہ نے، وہ ماننے کے لیے پیدا. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس منصب کے اوپر آ جائیں تو ایک بات رکھی انہوں نے ان کے سامنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اب اس کے پیچھے انسان کو نائب بنانا، خلافت عرضی کے لیے اس کا چناؤ کرنا، پھر اس کے اندر یہ سارے معاملات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ظاہرہ دیکھیں خلافت عرضی ایک منصب ہے، پھر اس منصب کے کچھ تقاضے ہیں، اور یہ تقاضے وہی پورے کرے گا جس میں صلاحیت موجود ہے. تو گویا فرشتوں میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اس خلافت کو یا خلافت عرضی کے منصب کو سنبھال سکیں. تو اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا فرمانی تھی کہ جس میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھنی تھی کہ جو جا کر اللہ کی احکامات اور اللہ کی خلافت کو دنیا میں قائم کر سکے، نافذ کر سکے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. پھر اس کے بعد خیر اب یہاں پر یہ اشکال پیدا نہ ہو، ایک بات کہ اللہ نے مشورہ کیا تھا. جیسے ہم کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو مشورہ، تو کیا اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا ہے؟ حالانکہ مشورہ کون کرتا ہے کہ جو کسی معاملے کے انجام سے بے خبر ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ میں کام کرنے جا رہا ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں گا یا ناکام ہو جاؤں گا، چلو کسی سے مشورہ کر لیتا ہوں. جبکہ اللہ تو کامل علم والی ذات ہے، وہ تو ہر چیز کے آغاز اور انجام سے واقف ہے. تو پھر فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھنا کس حیثیت سے تھا؟ تو علماء نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اصل میں فرشتے، ان کتب تفسیر میں ان کا قول منقول ہے فرشتوں کا کہ لن یخلق اللہ خلقا اعظم منا ولا اکرم یا ولا اعلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہوئی ہیں نا، ان سب میں اکرم عالم وہ ہم ہیں. یعنی وہ خود کو سمجھتے تھے کہ اللہ کے بعد اگر مرتبہ اور مقام ہے تو وہ ہمارا. تو اس ظام کو اور اس گمان کو اللہ نے ختم کرنا چاہا کہ دیکھو اصل
پہچان تو ہوگی منصب کے ساتھ، اور وہ منصب تمہیں نہیں مل رہا، کسی اور کو مل رہا ہے۔ گویا اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دو کہ شاید تم سب سے زیادہ عالم ہو یا سب سے زیادہ اکرم ہو۔ تو اس گمان کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے گویا ان کو اطلاع دی، مشورہ نہیں بلکہ اطلاع دی کہ میں ایک نائب بنا رہا ہوں۔ اگلی بات تو فرشتوں نے جب کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا اللہ کے کام پر اعتراض کیا فرشتوں نے؟ یہ بات بھی نہیں ہو سکتی کہ فرشتوں میں تو سوائے ماننے کی اور معاملہ ہی نہیں ہے، تو فرشتے کیسے اعتراض کر سکتے ہیں اللہ کے امر پر؟ تو یہاں پر لکھا مفسرین کرام نے کہ چونکہ ان کے ذہن میں ایک سوال آیا، ان کی ذات تک اللہ پر اعتراض نہیں، ان کے ذہن کی حد تک کہ اسی زمین پر جنات بھی آباد تھے، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اب فرشتے تو عالم الغیب نہیں تھے نا، ان کو تو نہیں معلوم تھا نا آگے معاملات کیا ہیں، تو انہوں نے صرف اپنے تسلی کے لیے پوچھا کہ کیا آپ ایسی مخلوق پھر بھیج رہے ہیں دنیا میں جو فساد کرے، دنگا اور خون ریزی کرے، لڑائی جھگڑے کرے؟ کس مقصد کے لیے آپ بھیج رہے ہیں؟ تو ساتھ ہی پھر اگلی بات کیا کی، نحن نسبح بحمدک۔ یہاں پر تیسری ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ کیا فرشتوں نے خود کو پیش کیا تھا کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے، ہمیں نائب بنایا جائے؟ حالانکہ خلافت کے جو مقاصد تھے ان کا تو انہیں علم ہی نہیں تھا، تو پھر ایک ایسے منصب کے لیے خود کو پیش کرنا جس کا علم نہ ہو تو یہ کیسے مناسب ہو گیا؟ تو ساری بات کا خلاصہ ہم یہاں پر سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کا فرشتوں کے سامنے بات رکھنا یہ مشورے کے لیے نہیں تھا بلکہ بغرض اطلاع تھا کہ میں زمین میں نائب بنانے جا رہا ہوں۔ نمبر 2، فرشتوں کو اطلاع دینے بھی مقصود تھی کہ ظاہر ہے ان تک احکامات جو پہنچیں گے تمہارے ذریعے پہنچیں گے، جیسے جبریل امین اور جو بھی ان کے معاملات ہوں گے، بارشوں پر میکائیل علیہ السلام مقرر جیسے، روح قبض کرنے پر ملک الموت، تو گویا کہ ان کو اللہ حفظ ما تقدم یعنی پیشگی اطلاع بھی دے رہے ہیں کہ خود کو تیار کر لو کہ خلافت ارضی کے کام جو انسانوں سے ہم نے لینے ہیں اس میں تم نے بھی بطور معاون استعمال ہونا ہے، تاکہ وہ اس اعتبار سے اپنے آپ کو بھی ذہن میں رکھیں اور خود کو تیار کریں۔ اور فرشتوں کا یہ بات کہنا کہ وہ فساد کریں گے تو یہ اس بنیاد پر تھا کہ ہم پہلے مشاہدہ کر چکے ہیں کہ وہ تو جا کر لڑائی جھگڑے کریں گے، پھر اپنا آپ یوں پیش کرنا کہ ہم تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ اس بنیاد پر نہیں تھا کہ اس کے لیے ہمیں چنا جائے، ہمیں نائب بنایا جائے، ہمیں خلیفہ بنایا جائے، بلکہ انہوں نے یہ بات کی کہ اصل تو خلافت کے لیے وہ ہو کہ جو پھر آپ کی مکمل تابعداری کرے نا۔ اگر تو ایسی جیسے جنات کو آپ نے بھیجا وہ آپ کے نافرمانی کرتے رہے، اب آپ زمین میں ایک اور مخلوق بھیج رہے ہیں وہ بھی نافرمانی کرے گی تو کیا فائدہ؟ یعنی کہ ہونا تو وہ چاہیے کہ خلیفہ وہ ہو جو ہر اعتبار سے آپ کے تابعدار ہو جائے، آپ کے امر سے سر منہ ادھر ادھر نہ ہو۔ تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری باتیں اپنی جگہ، لیکن انی اعلم ما لا تعلمون، میں کیا دیکھ رہا ہوں، میرے علم میں کیا ہے، میری حکمت میں تم تو نہیں جان سکتے۔ بہرکیف یہ معاملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا بت تیار کیا، تخلیق، مختلف روایات ہیں، ان میں جانے کا مقصد بھی نہیں ہے، بعض ضعیف بھی ہیں، بعض صحیح بھی ہیں، تو چونکہ تاریخی روایات ہیں تو پھر بعض چیزوں میں اشکالات اور بعض چیزوں میں تفصیلات، تو مختصر یہ کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما دیا، فرمانے کے بعد ان میں روح کو کتنا عرصہ وہ گارا رہا۔ پھر یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ زمین سے وہاں سے مٹی لے کر آؤ، میں نے آدم کی تخلیق کرنی ہے، تو جو فرشتہ بھیجتے وہ آ کر زمین سے مٹی لینا چاہتا، زمین رو پڑتی، زمین آہوزاری کرتی کہ یہ انسان گناہ کر کل جہنم میں جائے گا، تو گیا مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، میرے حال پہ رحم کرو، فرشتہ واپس چلا جاتا، ملک الموت کو بھیجا، انہوں نے کسی کی بات نہ سنی اور مٹی اٹھا کر چلے گئے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہی کو پھر موت پر مقرر کیا۔ مختلف روایات ہیں، تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا عقیدہ، نظریہ، عمل متعلق نہیں ہے۔ تو بہرکیف جو بات قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہمیں اسی پر چلنا چاہیے۔ تو پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دی، تخلیق فرمانے کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم کو برابر کر دوں، اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم یعنی انسان کی فضیلت کو اور برتری کو مزید ثابت کرنے کے لیے ایک امتحان کی کیفیت بنائی، کیفیت اس بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جتنی بھی اشیاء تھی زمین کی ان کے نام سکھا دیے، یعنی علم الاسماء،
اللہ نے حضرت آدم کو سکھایا، چونکہ وہ ان میں صلاحیت تھی ان ناموں کے سمجھنے کی، ناموں کے لینے کی، لہذا انہوں نے نام سنے، دیکھے، سمجھے، یاد کر لیے، اور پھر اس کے بعد امتحان ہوا، فرشتے بھی آ گئے، حضرت آدم بھی آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام آتے ہیں تو بتاؤ ذرا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو خلافت عرضی کے اندر انسانوں نے استعمال کرنی ہے، یعنی جو بھی خلیفہ ہوگا وہ استعمال کرے گا۔ اگر تم کہتے ہو کہ تمہیں خلیفہ بنائے تو ان چیزوں کے نام تو بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا ہمیں تو نہیں آتے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ آدم اب آپ ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام سکھائیں، ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائیں۔ تو آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام ان کے سامنے پیش کر دیے۔ تو گویا وصف علم کی بنیاد پر اللہ نے سب سے پہلے انسانوں کو گویا تمام مخلوقات پر فضیلت اور فوقیت دی۔ علم کی اہمیت یہاں سے سمجھ میں آتی ہے۔ اوصاف انسان کے کتنے ہیں، انسان دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اس میں طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، وہ اچھا کاتب بھی ہے، وہ جھگڑا بھی اچھا کر لیتا ہے، بہت سارے اوصاف تھے، لیکن جس صفت کو اللہ نے افضلیت کے لیے اور برتری کے لیے پسند فرمایا وہ صفت علم تھی۔ اس سے علم کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ بارک آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، تو لہٰذا ایک صورت تو یہ بنی کہ اب فرشتوں کو سمجھ آ گئی کہ جو اللہ فرما رہے تھے انی اعلم ما لا تعلمون، بات وہی ہے، اب اس کی حکمتیں کیا ہیں وہ اللہ ہی جانتے، ہم تو نہیں جانتے۔ پھر مزید فضیلت کو ثابت اور واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اب ذرا آدم کو سجدہ بھی کرو، تاکہ بالکل یعنی کلی طور پر فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا مقام واضح اور ثابت، یعنی کیونکہ سجدہ ایک انتہا ہوتی ہے، سجدہ ایک انتہا ہوتی ہے عاجزی کی، کہ اس کے بعد اب کچھ بھی نہیں، تاکہ مکمل طور پر حضرت آدم کی فوقیت، ان کا مرتبہ اور مقام ان کے سامنے کیا ہو جائے، واضح۔ تو پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہاں تک آج بات کو مکمل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے کے واقعات، جنت میں آپ کا جانا، جنت میں آپ کا رہنا، حضرت حوا کی تخلیق، پھر اس کے بعد وہاں سے نکلنا، اس کے پیچھے اسباب اور محرکات، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ ان آیات کا یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اور ان کی اشرفیت جو ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے، کہ اللہ نے انہیں علم عطا کیا، اور علم سے مراد علم قرآن اور علم حدیث ہے، یعنی وہ جو ہم اپنے اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں اس میں وہ آیت حدیث لکھی ہوتی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اور جب اندر جاتے ہیں تو وہاں پر تو میوزک کی بھی کلاس چل رہی ہے، بچیوں کو ڈانس بھی سکھایا جا رہا ہے، پیانو بھی بجائے جا رہے ہیں، تو کیا اس کو علم کہتے ہیں؟ نہیں، علم وہ ہے جو آپ کو اللہ تک لے جائے، اللہ کی معرفت کا نام علم ہے، کہ اللہ کو پہچان کر، اس کے احکامات کو سیکھ کر، اس پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر لیں، وہ ہوتا ہے علم۔ باقی جو ہم اسکول کالجوں کے اندر حاصل کرتے ہیں اس کو فن کہتے ہیں۔ علوم و فنون کی اصطلاح سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، علوم و فنون، تو علوم سے علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، یہ سارے مراد ہیں، جبکہ فنون میں ڈاکٹری، انجینئرنگ، وکالت، سارے وہ کس میں آ جاتے ہیں؟ فنون کے اندر۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو اپنی افضلیت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اس کی لاج رکھیں، یعنی لاج رکھنی ہے نا۔ اللہ نے تو فرشتوں کے سامنے کہا تھا کہ انسان بلند ہے، تم جھکو اس کے آگے، اور انسان دنیا میں آ کے اتنا پستی اور ذلت میں چلا جائے تو یہ تو پھر بات نہ سمجھ آنے والی ہوئی۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے انسان کو جو مقام دیا وہ مقام اس کا قائم رہے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب وہ اللہ کی مان کر چلے گا، اللہ کے حکامات پر عمل کرے گا، جو دین شریعت کسی بھی زمانے میں جن لوگوں کے لیے اللہ نے بھیجا اس پر جب وہ عمل کرے گا تب جا کر وہ کامیاب ہو کر اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ علم، جب تک علم نہیں ہوگا عمل کیسے ہوگا؟ کہ اللہ کی رضا کا علم، اللہ کے احکامات کا علم، اس کے لیے ہمیں یہ مجالس کا انعقاد، یہ مل بیٹھنا، دروس قرآن، دروس حدیث، یہ ساری چیزیں، تاکہ ہم اپنے بنیاد اور اپنے بنیادی علم سے آگاہ ہو جائیں، اس کے مطابق پھر زندگی گزار کے اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ 80-90 سال عمر ہو جاتی ہے، بیچارے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا دیکھ کر بھی، تو سوچیں نا آپ وہ کہاں کھڑے ہیں، کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ آج ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس کے علم سے بالکل صبح کے اوقات میں اسکول، کالج، یونیورسٹی میں کتنا شور شرابہ ہوتا ہے، والدین کیا، دادا دادی، نانا نانی کیا، بچے بچیاں، پوتے پوتیاں، نواسیاں، ہلہ گلہ صبح کے ٹائم ہوتا ہے،
نکلو پڑھو، گاڑی آگے جلدی چلو، دیر ہوگی، ٹفن رکھو، کھانا رکھو، بیگ چیک کرو، کاپیاں چیک کرو، کتابیں چیک کرو، اتنی افراتفری کس کے لیے؟ انگلش، سائنس، میتھ، ریاضی۔ لیکن اللہ کے دین کے لیے، قرآن کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پرواہ۔ بچہ مدرسے جا رہا ہے نہیں جا رہا، آ رہا ہے نہیں آ رہا، کچھ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، نو ٹینشن۔ ہاں، ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار بڑا اچھا پڑھتا ہے، بس ٹھیک ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ پہلا کلمہ سنے بچہ شرماتا ہے، اور چھوڑیں جی کہ پوئم سنے بچے سے، کوئی نظم سنے بچے سے، کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنا بڑا نقصان کہ بچے کے دل میں ہم نے اس کے دل کی تختی، جیسے دیوار ہے نا صاف ستھری، ایسے بچوں کا دل ہوتا ہے، اور اس دیوار پہ آپ جو بھی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب لکھ لیں گے پھر دوبارہ اس کو مٹانا اور اس پر دوبارہ لکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کم از کم 7 سال کی عمر تک بچے کو اللہ کا تعارف کراؤ۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کے بچوں کو نماز سکھاؤ، نماز پڑھاؤ، نماز کی طرف لاؤ۔ وَاضْرِبُوا عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور 10 سال کے ہو کر نہ پڑھیں تو مارو۔ یہ کیا وجہ؟ تاکہ بنیاد سے ان کو اللہ کا تعارف ملے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر بھی ہماری ضرورت ہے، انجینئر بھی، وکلا بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن قرآن اور دین کے بعد ہم ڈاکٹر اعلیٰ درجے کے بن جائیں، انجینئر پائے کے بن جائیں، اور اگر ہم اللہ کو راضی نہ کر سکے تو ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے کیا پایا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا حاصل کیا؟ ککھ بھی نہیں۔ ہمارے بچے ہمارے لیے 2 لفظ پڑھ کے ہمیں دعا کی نہ بخشش کرا سکیں، ایصال ثواب نہ کر سکے تو ہم نے کیا کیا؟ انجینئر بچے بن گئے، رات 2 بجے فون آتا ہے، ایک بچہ ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک بزنس مین ہے، ایک وکیل ہے، فون کرتے ہیں، کر صاحب کو باپ کو غسل دینا ہے، آپ ذرا آ جائیں۔ بھائی اتنا بڑا پڑھایا لکھایا، وارث تو تم ہو اس کے، چاہیے کہ تم غسل دو، لیکن نہیں پتہ کیسے دینے غسل۔ نماز جنازہ کی باری، بلاؤ جی کر صاحب کو، 4 بیٹے ماشاءاللہ پڑھے لکھے، ڈگری ہولڈر، لیکن کتنا بد نصیب ہے وہ باپ کہ اپنے سگے بیٹے اس کو 2 کلمات کہہ کر قبر میں اتارنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ تو غلطی کس کی ہے؟ باپ کے، بیٹوں کی نہیں۔ ذمہ داری باپ کی تھی، ان کو دین سکھا کے جاتا۔ اور دین کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اپنی اور اپنی اولادوں کو دیندار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔